السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، ہم لوگ یہ 35واں باب ترجمۃ الباب جو ہے پڑھ رہے تھے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر قائم کیا ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہو گیا تھا اور مقصد کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ بھی آنے کے بعد ہے، یعنی باب الزکوٰۃ من الاسلام، کہ باب زکوٰۃ دینا اسلام میں داخل ہے۔ اس سے بھی، اس ترجمۃ الباب سے بھی بالکل وہی بات ثابت کرنا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جیسے انہوں نے اس سے پہلے قائم کیا تھا کہ باب باب الصلاۃ من الایمان، کہ باب نماز ایمان کا جز ہے، تو اسی طرح سے یہ بھی اسلام کے شعائر میں سے ہے، یہ بھی اسلام کا جز ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان اور اسلام جو ہے دونوں ایک ہی ہے، اس لیے کہ اسلام، میں نے ابھی بتایا تھا کہ اگر اپنے لغوی معنی میں مراد ہو، بلکہ اس کا کون سا شرعی معنی مراد ہو، حقیقت شرعی مراد ہو، تو وہ ایمان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دین کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مختلف پہلو سے یہ اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ یعنی عمل جو ہے وہ ایمان کا جز ہے اور حصہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے عمل کا جز نہیں ہے، ایمان کا جز عمل نہیں ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان عمل کا حصہ عمل نہیں ہے اور عمل جو ہے ایمان کا حصہ نہیں ہوتا، اس سے تعلق نہیں ہے بلکہ ایمان بسیط ہے، وہ ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے مختلف انداز سے مختلف پیرا میں اس کی تردید کر رہے ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ معصیت کی وجہ سے ایمان پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوتا، ایمان متاثر بھی نہیں ہوتا ہے، یہ بھی بات کیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کو بھی انہوں نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف پیرائے سے مختلف انداز میں اس کو بھی کیا کیا ہے، ثابت کیا ہے۔ تو باب الزکوٰۃ من الاسلام، باب زکوٰۃ دینا اسلام میں داخل ہے، یعنی داخل ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے، جز ہے یہ۔ اور آیت میں بھی جو وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، یعنی کہ دین کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے زکوٰۃ بھی، جس طرح نماز حصہ ہے اس کا، اس کے اندر داخل ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ آیت کے اندر بھی کیا ہے، وما امروا، کہ ان کافروں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ یکسو ہو کر اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی بات کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہی درست دین ہے۔ کہ تو اور میں نے بتایا حقیقت شرعی مراد ہو تو اسلام، ایمان، دین سب ایک ہی معنی میں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب سے کہ یؤتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ دیں، ان کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ خلوص کے ساتھ، یکسو ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہی کیا ہے، درست دین ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے، اور اس سے پہلے کہ ترجمۃ الباب تھا کہ دین مکمل ہو گیا، اس سے بھی مقصد ان کا یہی تھا کہ جو بھی وہ کمال ہو، تو کمال کیا ہوتا ہے، وہ نفس کو چاہتا ہے، اس میں یعنی پہلے کوئی چیز کم تھی، پھر اس کے بعد کیا ہوا، کمال تک پہنچی، اس سے بھی کمی اور زیادتی کیا ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زکوٰۃ اسلام کا جز ہے، حصہ ہے، اس کا حصہ ہے، تو
عمل اس کا حصہ ہے، یہ ایک عمل ہے اور ایک عبادت ہے، ایک شعیرہ ہے اور اس کا حصہ ہے، تو اس میں نفس ایمان کے اندر کیا ہو، نہ کمی اور زیادتی ہوتی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، ایمان کم نہیں ہوتا معصیت کے ذریعے سے اور عمل کے ذریعے سے، طاعت اور اطاعت کے ذریعے سے زیادتی نہیں ہوتی اس میں، تو یہ تو زکوٰۃ بھی تو ایک طاعت ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اس سے اضافہ ہوتا ہے اور اس کی معصیت کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے۔ یہ بات جو لوگ اس کے خلاف بات کہتے ہیں ان کا نظریہ، ان کی بات بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل کیا ہے، غلط ہے۔ اس میں جو حدیث نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس میں یہ ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ نجد والوں میں سے ایک شخص جو ہے، نجد والوں میں سے ایک شخص، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس کے سر کے بال جو ہے کیا تھے، پراگندہ تھے، جو پریشان حال تھا، اور ہم اس کی آواز کی بھنبھناہٹ سن رہے تھے لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا تو معلوم ہوا کہ آ کر وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو یہ دیکھنے کہ جا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد سائر الراس، اور اس سائر الراس سے دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں کہ ایک اہل نجد میں سے، یہ نجد میں والوں میں سے ایک شخص، ایک پراگندہ حال شخص آیا، یا ایک اہل نجد میں سے ایک ایسا شخص آیا جس کے بال پراگندہ تھے، پراگندہ بال، ایک شخص آیا اس حال میں کہ اس کے بال کیا تھے، پراگندہ تھے۔ حال بناتے ہوئے اس حال کا بھی ترجمہ کریں گے، کر سکتے ہیں۔ یسمع دبی صوتہ ولا یفقہ ما یقول، کہ اس کی آواز جو ہے بھنبھناہٹ کی آواز تو سن رہے تھے، سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو وہ جو شخص آئے تھے وہ کون ہیں؟ تو محققین کی رائے یہ ہے کہ اس مراد زمام ابن ثعلبہ ہیں، زمام ابن ثعلبہ یہ آئے ہیں، اور وہ چونکہ دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، نجد سے آئے ہیں، یہ مدینہ حجاز میں پڑتا ہے، اور نجد کے علاقے سے جو علاقہ ہے ریاض وغیرہ کا، یہ تمام ریاض کا علاقہ ہے، یہ نجد کا علاقہ ہے، اس علاقے سے وہ اوپر کے علاقے سے اونچائی پر واقع ہے، تو اس علاقے سے وہ تشریف لے آئے دور دراز سے، اس لیے بال بکھرے ہوئے ہیں، سفر کے آثار ان پر معلوم ہو رہے ہیں، لیکن ہیں تو وہ کچھ بھنبھناہٹ سے سنائی دے رہی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہہ کیا رہے ہیں، تو کیا چیز کہہ رہے تھے، وہ کیا بھنبھناہٹ سنائی دے رہی تھی، تو غور کیا جائے تو یہ ہوتا ہے کہ آئے تھے چونکہ اور ایک اہم کام کے لیے آئے تھے، ان کی قوم نے اہم کام کے لیے ان کو بھیجا تھا کہ دین کے بارے میں جا کر دین کے بارے میں معلوم کر کے آئیں، دین کے احکام معلوم کر کے آئیں، تو اور ایک بڑے نبی آخر الزمان سے ملاقات کرنی ہے، ان کے خدمت میں حاضر ہونا ہے، ان سے سوالات کرنا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس آدمی کو اگر کوئی روگ ہوتا ہے کہ بھائی بڑے سے ملنا ہے اور یہ کرتا ہے، تو سوالوں کو دہراتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول جائے، کوئی چیز نکل جائے اور ہمارے ذہن سے جو ہے وہ چیز اوجھل ہو جائے، تو آدمی ایسے موقع پر کیا کرتا ہے، اس سوالوں کو دہراتا رہتا ہے، اپنے اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے، تو وہی وہ ریپیٹ کر رہے ہیں، وہ سوالوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ وہ کوئی سوال میرے ذہن سے نکل جائے، کوئی بات نکل جائے، اور جو قوم نے جس پر پوچھنے کے لیے کہا تھا وہ سب پوچھ نہ سکوں، تو اسی طرح سوال کو ریپیٹ کرتے ہوئے، اس لیے وہ بھنبھناہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور وہ ریپیٹ کر رہے تھے آہستہ آہستہ، چھپکے چھپکے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب ہو گئے، قریب آ گیا، یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا شخص، تو آ کر کیا سوال کر رہے ہیں، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، کہ اچانک وہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر سوال اسلام کے بارے میں یعنی محذوف مانیں گے یہاں، چونکہ جو جواب دیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ جواب سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حقیقت اسلام کے بارے میں نہیں سوال کرنا۔ جیسے جبریل امین آئے تھے تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا تھا، وہ سوال کیا کیا تھا کہ مل اسلام، کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا وہ کیا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ
اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج، یہ سب آپ نے بتایا ہے، اسلام کی تعریف اس انداز سے کی۔ تو یہاں پر وہ حقیقت اسلام کے بارے میں سوال نہیں کرتے، کیونکہ جواب جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحمت فرمایا ہے وہ جواب اسلامی شعائر کے بارے میں، احکام کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو مثلاً کیا ہوگا کہ وہ یسأل عن احکام الاسلام، واقع اسلام کے احکام کے بارے میں، کیونکہ وہ تو مسلمان ہو کر آئے تھے۔ امام ابن ثعلبہ جو ہیں وہ پہلے سے مسلمان ہو کر آئے ہیں، اپنی قوم کے نمائندے بن کر آئے ہیں۔ اب وہ اسلام کے بارے میں نہیں پوچھ رہے، حقیقت اسلام کے بارے میں نہیں، اسلام کے احکام کے بارے میں کہ اسلام میں یعنی کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا کرنا ہے، ہم کو کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز غیر ضروری ہے، اسلام کے احکام کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام شاعر کے بارے میں پوچھا ہے، احکام کے بارے میں پوچھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بتایا، کیا بتایا آپ نے؟ کہ 5 نمازیں ہیں، شب و روز کے اندر 5 نمازیں ہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آئی بات کہ اسلام میں کلمہ توحید کے بعد، شہادت کے بعد، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کر لینے کے بعد سب سے پہلی چیز، سب سے اہم جو ستون ہے، جو سب اسلامی عمارت کا جو سب سے اہم ستون ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز بھی ہر روز 24 گھنٹے میں، یہ نہیں ہے کہ زندگی میں 5 نمازیں پڑھ لی بس کافی ہے، نہیں، ہر روز 5 نمازیں، جو 5 تعداد کے اعتبار سے 5 ہیں، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے کیا ہیں؟ وہ 50 ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ شب معراج میں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر 50 وقت کی نمازیں فرض کی تھیں، اور بار بار درخواست کرنے کی وجہ سے وہ 5 رہ گئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 5 کو رکھا ہے، اور 5 جو ہیں وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ 50 ہیں۔ اور قرآن کے اندر بھی اس کا جو ہے، اس کا لوگ کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازوں کا تذکرہ قرآن میں تو ہے نہیں کہیں بھائی، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، تو دلوک الشمس، دلوک کے معنی میں قرآن میں دیکھا جائے، غور کیا جائے تو قرآن میں خود 5 نمازوں کا تذکرہ ہے، 5 وقت کی نمازوں کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے۔ ان 5 وقت کی نمازوں جو 50 وقت اجر و ثواب کے اعتبار سے 50 ہیں، ان کا تذکرہ ہے قرآن میں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، دلوک جو ہے کہتے ہیں جب ڈھل جانا، تو سورج جو ڈھلتا ہے اس کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے سر سے تھوڑا سا ڈھلا تو ظہر کی نماز ہے، پھر اس کے بعد وہ ہماری آنکھوں سے نیچے اترا، ڈھلتا ہے، ڈھلا تو عصر کی نماز ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا ڈھلنا ہوتا ہے غروب کے لیے، کہ بالکل وہ جھک گیا اور غروب تک پہنچ گیا۔ تو دلوک کے اندر یہ 3 وقت کی نمازیں ہیں، مغرب کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد 3 وقت کی نمازیں آ گئی۔ اور الی غسق اللیل، اور رات کے آ جانے کے بعد، 6 جانے کے بعد، تو وہ عشاء کی نماز ہوتی ہے۔ اور آگے ایک 5ویں نماز، وَإِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ اور کہنا قرآن الفجر مشہودہ، ان قرآن الفجر اس کا، اور خاص طور سے قرآن الفجر، وہ قرآن الفجر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یعنی جیسے یہ کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جہاں یہ فرمایا، وہیں آگے جو ہے خاص طور سے الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، کس کا؟ صبح کی نماز کا، یعنی خاص طور سے قرآن کہتا ہے یعنی اخص قرآن الفجر، کہ خاص طور سے قرآن الفجر،
یعنی اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی 78 نمبر کی آیت ہے. آپ اس میں دیکھ لیں. وہ قرآن خاص طور سے قرآن میں ایک فجر کی نماز پڑھنا. تو قرآن یعنی یہ ترجمہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اور خاص طور سے فجر کا پڑھنا، فجر کی نماز. وہ کان قرآن ان قرآن الفجر کان مشہودا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا کہ فجر کی نماز میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے تو اس میں حاضری بھی زیادہ ہوتی ہے، فرشتے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور اس میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے تو لوگ جو ہیں اس میں دل بھی لگتا ہے، پڑھنے والے کا بھی دل لگتا ہے، اور جو لوگ پیچھے مقتدی ہوتے ہیں ان کے سننے والوں کا بھی دل لگتا ہے. یہ ہوتا ہے. تو گویا 5 نمازوں کا تذکرہ خود قرآن کے اندر موجود ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر تو 5 نمازوں کا تذکرہ تو ہے ہی نہیں بھائی، یہ تو حدیث کے اندر ہے. یہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے. آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. تو آگے اس شخص نے پوچھا، اور یہ دین کا بڑا اہم ستون ہے بھائی نماز. کیوں اہم ستون ہے؟ اس لیے اہم ستون ہے نماز، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا اور بار بار بتایا کہ اس لیے کہ انسان کو اسلام کیا کہتا ہے، اس میں تو جو ہمارے مقصد تخلیق کا لب لباب اور خلاصہ ہے وہ سارا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے. ہمارے تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. تو اس کا لب لباب اور خلاصہ اس کے اندر آ جاتا ہے. اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ انسان کو کہتا ہے، انسان نام ہے جسم کا، عقل کا، روح کا. یہ تینوں چیزیں اس میں کیا ہوتی ہیں، اس میں مصروف ہوتی ہیں. تینوں چیزیں کام کرتی ہوتی ہیں. جسم بھی حرکت کر رہا ہے اور عقل بھی کام کرتی ہے. عقل پڑھا جاتا ہے تو اس کو سوچتی رہتی ہے. روح کو بھی اس سے کیا ہے غذا ملتی رہتی ہے. اور یہ نماز سب کے رخ کو کس کی طرف موڑ دیتی ہے؟ اس کی طرف، اسلام اللہ کی طرف اس کو روک کے موڑ دیتی ہے. اس لیے کہا گیا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. شرک سے روکنے والی چیز ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے مت ہو. نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو. اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سے زائد حدیثوں میں فرمایا ہے کہ شرک اور اسلام کے درمیان کیا چیز ہے؟ نماز. اس لیے کہ جب نماز ہی کوئی قائم نہ کرے، نماز کا اہتمام نہ کرے، تو پھر شرک سے روکنے والی کوئی چیز نہیں. الوادع الدینی، یہ دینی بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑا جو ہے یہ ڈھال ہے جو انسان کو غلط کاموں سے یہ روکنے والی چیز ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس لیے نماز جو ہے دین کا بڑا اہم ستون ہے. یہ 5 وقت کی نماز ہے. فقال هل علی غیرها، تو اس نے پوچھا کہ کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی نماز ہے؟ قال لا، تو آپ نے فرمایا لا، نہیں بھائی، الا ان تطوع، مگر ہاں یہ کہ نفل نماز پڑھو. تو اب یہاں پر الا ان تطوع میں لوگوں نے بحث چھڑی ہے بہت کہ آیا یہ مستثنی منقطع ہے یا مستثنی متصل ہے. یہ بحث یہ احناف اس کو کہتے ہیں یہاں پر مستثنی متصل ہے، اور اس سے وہ استدلال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نفل نماز جو ہے شروع کر دینے کے بعد واجب ہو جاتی ہے. لہذا سنت ہے کوئی شروع کر دینے کے بعد وہ سنت نہیں رہے گی، واجب ہو جائے گی. اور ظاہر ہے احناف کے یہاں اس پر بہت سختی سے عمل ہے، اور یہ احناف یہ کہتے ہیں. لیکن احناف کیوں کہتے ہیں یہ، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ابھی سب کی دلیل بتاتا ہوں. اور دوسرے جو فقہاء ہیں وہ یہاں پر کہتے ہیں الا ان تطوع کے اندر جو ہے یہ یہاں پر مستثنی یہ منقطع ہے. یہ مستثنی منقطع ہے. مستثنی متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستثنی جو مستثنی منہ، یعنی مستثنی منہ کے جنس سے ہو. جیسے آپ کہیں جاء القوم الا زید، کہ قوم کے لوگ آئے مگر زید نہیں آیا. تو زید کیا ہے؟ قوم کی جنس میں سے. اور مستثنی منقطع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستثنی منہ کی جنس سے نہ ہو. جیسے آپ نے کہا جاء القوم الا حمار، الا حمار، یہ الا حمار، کہ قوم کے لوگ آئے لیکن گدھا نہیں آیا. تو گدھا یا بکری یا گھوڑا یا دمبا یا کوئی بھی چیز ہے، جانور ہے، وہ ظاہر ہے انسان کے جنس سے نہیں ہے، اس کی جنس الگ ہے.
تو دوسرے لوگ اس کو یہاں کہتے ہیں کہ لا تطوع کے اندر یہاں مستثنیٰ منقطع ہے، یہ متصل نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل میں یہ کہتے ہیں، ابھی احناف کی بھی دلیل بتاتا ہوں میں۔ تو اس کی دلیل سنن نسائی کی یہ روایت ہے کہ آپ نے نفل روزہ شروع کیا تھا، بعد میں اس کو توڑ دیا۔ آپ نے نفل روزہ رکھا اور توڑ دیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جمعے کے دن روزہ توڑ دیں، جبکہ وہ روزہ شروع کر چکی تھی۔ اگر نفل روزہ شروع کر دینے کے بعد واجب ہوتا تو آپ نہ خود توڑتے اور نہ توڑنے کا حکم دیتے۔ یہ روزے کے بارے میں، لیکن باقی تو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ روزے کے بارے میں ہے تو نماز کے بارے کا حکم بھی یہی ہوگا، اور دوسری عبادتوں کا بھی یہی حکم ہوگا، دوسری چیزوں کا بھی یہی حکم ہوگا۔ نفلی کوئی چیز یہ شروع کر دینے کے بعد وہ ضروری نہیں ہوتی۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ نہیں، کہ اگر کوئی نفل کام شروع کر دیا تو واجب ہو جائے۔ ہے کہ احناف کے ہاں ایک یہ ہے، اصطلاح ہے جو ان کے ہاں فرض اور سنت کے درمیان ایک واجب کی اصطلاح ہے، اور ان کا جو استدلال ہے یہاں پر اس سے یہاں پر یہ کہ مثلا وہ وتر کو کہتے ہیں کہ وتر کو فرض نہیں کہتے، وہ وتر کو واجب کہتے ہیں۔ اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی احناف کے یہاں دیکھو 5 کے بجائے 6 فرض ہے۔ تو احناف کہتے ہیں بھائی وہ اصل تو نماز عشاء کی ہے، عشاء کے وقت ہی میں وہ وتر کی نماز جو ہے بجائے سنت کے وہ کیا ہے، واجب ہے، فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ کیوں واجب کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں بڑی تاکید ہے۔ حدیث میں ابو داؤد کی روایت ہے کہ ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک نماز دی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو آپ دوسری حدیث کہ من نسی الوتر اور نام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو وتر کی نماز مثلا بھول جائے یا سو گیا نہیں پڑھ سکا ہے تو جب یاد آئے پڑھ لے۔ اور آپ نے فرمایا کہ الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، یہ بھی فرمایا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا۔ یہ دیکھیں، اور احناف کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ لا تبطلوا اعمالکم، یعنی اپنے عمل کو جب شروع کر دیا، کوئی بھی عمل نیک عمل ہے شروع کر دیا آپ نے، تو اس کو بیچ میں یہ ختم مت کرو، باطل مت کرو، اس کو کنڈم مت کرو، ختم مت کرو۔ یہ ہے، یہ تاکید ہے، ہم کو یہ تاکید ہے، قرآن میں بھی یہ تاکید کی گئی ہے۔ تو اس لیے احناف یہ کہتے ہیں کہ ایک سنت ہے، ابھی ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے، لیکن شروع کر دیا تو اس کا جو ہے اس کا پورا کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو دوسری بات کہ جو یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزہ توڑ دیا اور حضرت جویریہ سے بھی توڑنے کے لیے کہہ دیا، تو معلوم ہونا چاہیے مسند احمد میں ہے کہ سوما یومن مکان ہو، حضرت عائشہ اور سب کی حفصہ روزے سے تھی، بکری کا گوشت آ گیا ان کے پاس، ہدیے میں آ گیا بکری کا گوشت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ روزہ توڑ دو اور اس کی جگہ پر تم دونوں جو ہے کیا کرنا، یعنی کہا کھا لو، بکری کا گوشت آیا کھا لو، دوسرے دن اس کی جگہ روزہ رکھ لینا۔ باقاعدہ وضاحت موجود ہے، سوما یومن مکان، کہ اس دوسرے دن اس میں کیا کرنا، روزہ رکھ لینا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح سے حضرت جویریہ کو افطار کا حکم بطور تنبیہ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بطور تنبیہ کے دیا تھا، اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر انشاءاللہ آئندہ درس میں جو ہے وہ بات ہوگی اور اس کی وضاحت ہوگی۔ وما توفیق الا باللہ۔